السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بہت سی مرتبہ کسی کے پاس گراہک تلاش کرنے کا وقت نہیں ہوتا یا وہ تلاش کرنا نہیں چاہتا تو وہ کسی بندے سے یہ کہہ دیتا ہے کہ میری طرف سے یہ پلاٹ یا یہ سامان اتنے کا ہے، اس سے زیادہ جتنے کا تم فروخت کرو گے وہ زائد رقم تمہاری ہے۔ یہی سوال ہمارے ناظرین میں سے ایک صاحب نے کیا ہے، تو کیا اس طرح کا معاملہ کرنا صحیح ہے؟ تو اسی کے متعلق کسی نے جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کو یہ سوال نامہ بھیجا، جسے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ زید کی زمین ہے جو پلاٹنگ کر کے فروخت کرتا ہے، اور عمر کے زید کے ساتھ یہ معاملات طے ہو جاتے ہیں کہ زید کہتا ہے کہ فی پلاٹ آپ کو 2.5 لاکھ کا دیتا ہوں، آگے آپ 3 لاکھ کا یا 3.5 لاکھ یا اضافی رقم پر فروخت کریں، وہ اضافی رقم جو 2.5 لاکھ سے اوپر ہوگی وہ آپ کی ہوگی۔ اب عمر جب وہ پلاٹ کسی گاہک کو فروخت کرتا ہے تو کہتا ہے مثلا میں زید جو اصل مالک ہے سے آپ کو 3 لاکھ کا لے کر دیتا ہوں، اور گاہک سے رقم لے کر کبھی تو ان کے سامنے مالک کے دفتری ذمہ دار کو جو ان امور کی انجام دہی کے لیے مقرر ہوتا ہے حوالے کر دیتا ہے، اور بعد میں دفتری ذمہ دار سے اپنا حصہ وصول کر لیتا ہے، اور کبھی گاہک کی غیر موجودگی میں اپنا حصہ رکھ کر بقیہ طے شدہ رقم مالک کو دے کر رسید پر اتنی ہی رقم لکھ دی جاتی ہے جتنے پر گراہک کو فروخت کی گئی ہے۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ عمر کا یہ نفع جو مالکان سے طے کر کے گاہک سے کمایا جاتا ہے درست ہے، یعنی حلال ہے یا حرام۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عمر کا پلاٹ میں 10 یا 20 یا 30 ہزار روپے بطور کمیشن اسٹیٹ ایجنسی والوں سے طے ہوتا ہے، تو عمر جب گاہک لاتا ہے تو اس کے بھاگ دوڑ فون کرنے یا گاڑی کے استعمال وغیرہ کے عوض جو رقم معاہدے کے مطابق عمر کو ملتی ہے، یہ رقم عمر کے لیے حلال ہے یا حرام؟ جواب اس کا دیا گیا ہے، آپ خود بھی دیکھیے۔ صورت مسئولہ میں جب عمر کسی کو زید کا پلاٹ دلواتا ہے، اس وقت چونکہ عمر کی اجرت یعنی کمیشن متعین نہیں ہوتی بلکہ مجہول ہوتی ہے، اس لیے زید اور عمر کا مذکورہ معاملہ کرنا شرعاً عقد فاسد ہوگا، اور زید کے لیے اپنے عمل کے عوض اجرت مثلی ہوگی۔ اجرت مثلی کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے دوسرے لوگوں کو اس کام کی اجرت ملتی ہے، اسی طریقے سے اس کو بھی اتنی ہی اجرت ملے گی، ان کے برابر برابر۔ ہاں، اگر زید اور عمر باقاعدہ خرید و فروخت کا معاملہ کر لیتے ہیں، یعنی زید اپنا پلاٹ عمر کو 2.5 لاکھ روپے کا فروخت کر دیتا ہے اور حق کے تصرف بھی دے دیتا ہے، اس کے بعد عمر اپنی مرضی سے اس کو فروخت کرتا ہے، تو یہ صورت جائز ہوگی، اور 2.5 لاکھ کے اوپر جتنا منافع ہوگا وہ عمر کے لیے حلال ہوگا۔ باقی زید کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ گاہک سے کوئی خلاف واقعہ بات کہے یا ایسی کوئی بات کہے جس سے گاہک کو یہ تأثر دیا جائے کہ زید عمر سے ہی 3 لاکھ کا پلاٹ لے رہا ہے، ورنہ یہ جھوٹ ہوگا جو دنیا میں بے برکتی اور آخرت میں عذاب کا باعث ہوگا۔ اگر زید عمر کو اپنا پلاٹ فروخت کرنے کے لیے کمیشن ایجنٹ مقرر کر لیتا ہے اور اس کا کمیشن بھی متعین کر دیتا ہے، مثلا 20,000 روپے، تو زید اور عمر کا مذکورہ معاملہ کرنا شرعاً درست ہے، اور اس صورت میں عمر جو کمیشن وصول کرے گا وہ اس کے لیے حلال ہوگا۔ حوالہ جات آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایسا معاملہ کرنا صحیح نہیں ہے کہ جس کے اندر اجرت یا کمیشن متعین نہ ہو، اور جو سوال کیا گیا ہے اس میں کمیشن یا اجرت متعین نہیں ہے، لہذا اگر اس طرح کا معاملہ کرنا ہی ہے تو پہلے پلاٹ کو خود خرید کر کے اس کا مالک بننا ضروری ہے، پھر اس کے بعد اس کو چاہے جتنے کا وہ بیچ سکتا ہے۔